الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغرما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف إلى آخر الحديث وكما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے تقریباً کئی جمعوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی جو قیامت کے قریب ہم اپنے آنکھوں سے 1450 سال پہلے کہی ہوئی باتیں، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور کچھ علامتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ وہ علامتیں قیامت کے قریب اور زیادہ ہو جائیں گے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو قیامت کے قریب اور زیادہ ہو جائیں گے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے مسجدوں کے اندر شور و غل کے سلسلے میں کہ سارے مسجدیں شور و غل سے بھری ہوئی ہیں، مسجدوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، مسجدوں کی بے عزتی کی جا رہی ہے، اور قبیلے کا، خاندان کا، محلے کا بڑا جو آدمی ہوتا ہے وہ فاسق فاجر آدمی ہوتا ہے، اور قوم کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ انتہائی کمینہ رذیل آدمی جو قوم کو اپنے پیچھے رکھ کر اپنا ذاتی مفاد نکال رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے گنڈے تیار ہو جائیں گے کہ جس گنڈوں کو سامنے کوئی آدمی گزرتا ہے، سلام اور اس کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتا ہے، محض اس وجہ سے کہ اس کی گنڈا گری مجھے نقصان نہ پہنچائے، اس کا گنڈا پن مجھے نقصان نہ پہنچائے، محض اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے سلام اور اس کا اکرام کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ چیزیں زیادہ ہو جائیں گی، قیامت کا انتظار کر لینا، اللہ کے عذاب کا انتظار کر لینا۔ تو میرے بھائیو، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر حق پر چلنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ظالموں کا ساتھ دینے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، انصاف کے پیچھے چلنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بے انصافی کے پیچھے چلنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے بے انصاف لوگوں کے پیچھے بہت بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے قوم کے اندر بھی بگاڑ آتا ہے اور ملت کے اندر بھی بگاڑ آ جاتا ہے۔ اس جمعے میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بلکہ ہم تقریباً 100 سال سے اس چیز کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اب تو زیادہ ہو چکی ہے۔
وہ کیا ہے پیشن گوئی؟ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، قینات کہتے ہیں ناچنے والی، ڈانس کرنے والی عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ والمعازف، معازف کہتے ہیں ڈول باجے اور میوزک کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں کو معازف کہتے ہیں۔ تو ناچنے والیاں، ڈانس کرنے والیاں زیادہ ہو جائیں گی اور ڈول باجے اور میوزک کی چیزیں عام ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ایک آیت سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث۔ لہو الحدیث اس کا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ گانا بجانے کی چیزوں کو، گانا سننے کی چیزوں کو، گانا دیکھنے کی چیزوں کو جو لوگ خریدتے ہیں، کیوں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین پر چلنے سے بھٹکا دے، اللہ کے راہ میں چلنے سے بھٹکا دے، ان کو ان پڑھ بنا کر، ان کو جاہل بنا کر، ان کے دل و دماغ میں میوزک کے فائدے بتا کر، میوزک کے پیچھے لگا کر لوگوں کو دین سے دور کرنے والے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو مذاق بنانے والے، یعنی دین کو، اللہ کے راہ کو مذاق بنانے والے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک لہم عذاب مہین، یا ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہوگا، ذلت آمیز عذاب ہوگا، ذلت دینے والا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کی یہ آیت، ایک اور دو حدیث آپ کے سامنے ذکر کر دوں تاکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں اس موضوع پر آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمَرَ وَالْمَعَازِفَ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا کو حلال سمجھیں گے، یستحلون الحر، زنا کو حلال سمجھیں گے، والحریر، اور ریشم کے کپڑے پہننے کو حلال سمجھیں گے، والخمر، اور شراب کو حلال سمجھیں گے، والمعازف، اور میوزک کو حلال سمجھیں گے۔ دوسری حدیث دیکھیے، وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمَرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب کو پئیں گے۔ شراب کو کیسے پئیں گے؟ شراب کا نام بدل کر پئیں گے۔ یعزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، ان کے سامنے ناچنے والی عورتیں ہوں گی، میوزک کی چیزیں ہوں گی، ان کے سامنے میوزک کی چیزیں بھی ہوں گی، ناچنے والیاں بھی ہوں گی، شراب بھی شراب کا نام بدل کر پئیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ یخسف اللہ بہم الارض، اللہ ان کو زمین میں دھسا دیں گے۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو سور جیسا بنا دیں گے، بندر جیسا بنا دیں گے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آیت، دو حدیثیں، تین حدیثیں گویا آپ کے سامنے میں نے ذکر فرمائی۔ اب آؤ آیت کے تحت میں اور ان احادیث کے تحت میں ہم مسلمانوں کے معاشرے میں میوزک کے سلسلے میں کچھ بات کر لیتے ہیں، ناچ گانے کے سلسلے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، مسلمان بنانے کے بعد اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے، اس کے بعد اللہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اور فرمایا ہے جو کوئی اللہ کے حکم کے تابع ہو کر چلے گا، جو کوئی میرے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، وہ کامیاب رہے گا، وہ دنیا کے اندر بھی عزت پانے والا رہے گا اور آخرت کے اندر بھی عزت پانے والا رہے گا۔ جو کوئی نبی کی تعلیمات کے خلاف، قرآن کی تعلیمات کے خلاف زندگی گزارتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوگا۔ بہت سارے گناہ مسلمان ایکسپٹ کرتے ہیں کہ گناہ ہے۔ قبر کے سامنے سجدہ کرنا بہت سارے لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں، ہاں بھائی یہ شرک ہے، گناہ ہے۔ اور 11ویں کرنا شرک ہے، گناہ ہے، ایکسپٹ کرتے ہیں۔ سود دینا لینا کھانا لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ گناہ ہے، بیاج کا دینا لینا گناہ ہے، رشوت دینا لینا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے۔ لیکن اسی مسلمان سے آپ پوچھیں کیا میوزک کا گانا سننا، میوزک دیکھنا، گانے سننا، فلمیں دیکھنا یہ گناہ ہے؟ تو وہ کہے گا یہ تو ماحول ایسا بنا ہوا ہے، ہر گھر کے اندر ہر نوجوان، ہر عورت، ہر مرد گانا سنے بغیر اس کی زندگی گزرنے والے نہیں ہے۔ ہر آٹو والا بغیر گانے کے آٹو نہیں چلاتا، ہر کار چلانے والا بغیر گانے کے کار نہیں چلاتا، ہر بس کے اندر، چاہے وہ بس مسلمانوں کی ہو چاہے کافروں کی بس ہو، بغیر ٹی وی کے، بغیر ناچ گانے کے ان کی بس کا دھندا چلنے والا نہیں ہے، ان کی بس آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے اگرچہ وہ مسلمان ہو، گانا سنانے کو، گانا سننے کو، فلم دیکھنے کو، فلم دکھوانے کو اس کو گناہ نہیں سمجھا، اس کو ایک نیچرل چیز سمجھا، اس کو سمجھا کہ عام حالتوں میں یہ دیکھنا درست ہے بھائی۔ اس لیے مسلمان تھیٹر کے دل دادا ہو گئے، اس لیے مسلمان ان ہیروں کے عاشق اور دل دادا بن گئے جن کے ہیئر کٹنگ کو دیکھ کر اپنی ہیئر کٹنگ رکھنا شروع کر دیے کہ بھائی یہ میرا فخر کے لیے فلاں ہیرو نے فلاں فلم کے اندر ہیئر کٹنگ رکھا ہے، میں نے بھی اس ہیئر کٹنگ کو اپناتا ہوں، فلاں ہیرو نے فلاں فلم کے اندر یہ پینٹ پہنا ہے، میں بھی اس کی پینٹ پہنتا ہوں، میں اس کا فالو ہو کر چلتا ہوں۔ نام تیرا کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا نام ابو بکر ہے۔ نام تیرا کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا نام عمر ہے۔ نام تیرا کیا ہے؟ میرا نام عبداللہ ہے۔ نام تو مسلمان بتائے گا لیکن کام کافروں والے کرے گا، کام یہودیوں والے کرے گا، کام عیسائیوں والے کرے گا۔ آج حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج جتنے مسجد میں آئیں گے، آخری وقت میں آپ کو اٹھا کر کسی بھی ایک نوجوان کو اٹھا کر پوچھوں بتا تیرا موبائل لے لے کا، تیرے موبائل کے اندر ایک گانا بھی نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ ہر موبائل کے اندر کئی گانے ہوتے ہیں اور وہ گانے سننے کو ایک سکون کی چیز سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ گانا سننا یہ بالکل جائز ہے، یہ کوئی حرام کی چیز نہیں ہے۔ اس طرح جب لوگ گناہ کو گناہ نہ سمجھے، جس میوزک کے پیچھے قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ میوزک کتنا بڑا گناہ ہے، جس میوزک کے پیچھے اللہ کے نبی کی احادیث، کیسی احادیث، جسم کے اندر رونگٹے کھڑے کر دینے والی، ارے گانا سننے والوں کے چہرے خنزیر، سور جیسے ہو جائیں گے، بندر جیسے ہو جائیں گے۔ گانا سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی زمین کے اندر دھسا دیں گے۔ یہ میری بات نہیں ہے، میرے نبی کے زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب ہمارا معاشرہ یہ چل رہا ہے، قرآن مجید کی جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی موجود ہے، ایک شان نزول بھی موجود ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے کیا لکھا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، لہو الحدیث سے مراد
یعنی گانا سننے کی چیزوں کو، گانا دیکھنے کی چیزوں کو، میوزک کی چیزوں کو خریدتے ہیں۔ کیوں خریدتے ہیں؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، نادانی میں اللہ کے راہ سے، اللہ کے دین سے لوگوں کو بھٹکا دے۔ وہ میوزک کے پیچھے لگ جا کر حرام اور حلال چھوڑ دے، یہ میوزک کے پیچھے لگ جا کر اللہ کے دین پر چلنا ان کے لیے دشوار اور مشکل ہو جائے، نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے، روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے، زکوٰۃ ادا کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے، حج کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، جب ان کے سامنے کہتے ہیں بھائی دن ساری موبائل استعمال کرتا ہے، گانے سنتا ہے، ذرا قرآن اٹھا کر پڑھے، جا بڑا آیا سو، بڑا دیندار بن کو آیا سو، بڑا مسلمان، ایسا دین کو مذاق بنانے والے، اولئک لہم عذاب مہین، یہ ان کے لیے، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے ذلت آمیز، ذلیل کرنے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ نے مکے کے اندر اعلان نبوت فرمایا کہ لوگوں میں نبی ہوں، میرے تابع ہو کر چلے جاؤ، مجھے آئیڈیل مان لو، سمجھو کہ ہماری زبان میں مجھے ہیرو مان لو، بولتے ہیں نا، اب ہیرو بولے تو سمجھ میں آتا، آئیڈیل بولے تو بھی سمجھ میں آتا نہیں، میرے پیچھے چلو، میری ہیئر کٹنگ میری طرح رکھو، میرا چہرہ میری طرح رکھو، میرا لباس تم اسی طرح پہنو، میں جیسا چلتا کہ ویسا چلو تو تم کامیاب ہوگے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا، پچھلی قوموں کے اندر عاد ایک قوم گزری ہے اور قوم سمود ایک قوم گزری ہے، ان لوگوں نے اپنے نبی کے خلاف بغاوت کیے، اپنے نبی کی نافرمانی کیے، ان کا انجام یہ رہا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نافرمانی کی، ان کا انجام یہ رہا۔ تو اللہ کے نبی پچھلی قوموں کے قصوں کو سنا کر لوگوں کو یعنی سمجھاتے تھے کہ لوگوں باز آ جاؤ، توبہ کر لو، میری طرف آ جاؤ، ایمان قبول کر لو۔ تو اس میں سے ایک شیطان ملعون ایک آدمی تھا جس کا نام ہے نضر ابن حارث، اس نے دیکھا کہ بہت سارا مجمع اللہ کے نبی کے پیچھے جا رہا ہے، قرآن کو سن رہا ہے، اور قرآن کو کے اندر جو قصے اللہ نے بیان فرمائے ہیں وہ قصوں کو سن رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، کبھی ملک فارس گیا، کبھی ادھر گیا، کبھی امریکہ گیا، کبھی ادھر گیا، ادھر گیا، جا کر اس نے کچھ ایسی کتابیں خریدی جس کے اندر جھوٹی کہانیاں موجود رہتی تھی، اور ایک ناچنے والی باندی کو اس نے خریدا، آج کے زمانے میں سمجھانا بولے تو ہیروئن کو خریدا، اس نے ناچنے والی ہیروئن کو اس نے خریدا۔ خریدنے کے بعد مکۃ المکرمہ آیا، لوگوں سے کہا کہ لوگوں، محمد، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ قوم وہ قوم کر کو تم نہ کیا کرتے، وہ قصے سناتے رہتے، میرے پاس آ جاؤ، میں ایسے قصے میرے پاس ہیں، اسفندریہ کے قصے میرے پاس ہیں، سکندر کے قصے میرے پاس ہیں، آؤ میں تمہیں قصہ سناتا ہوں۔ قصہ ہی نہیں ہے، میں تمہارے لیے ایک بیوٹیفل ماڈل، ایک ہیروئن کو لایا ہوں تمہارے سامنے نچوانے کے لیے، تم آؤ میرے کہانیوں کو سنو، اور یہ ہیروئن جو ناچے گی وہ اس کو دیکھ کر تم لذت محسوس کرو گے۔ محمد کے قصوں میں کوئی لذت نہیں ہوگی، کوئی مزہ نہیں ہوگا، تم آ جاؤ ادھر آ کر تم میری لونڈی کو، میری ہیروئن کو ناچتے ہوئے دیکھو، اور تم خوب مزے لوگے، میری کہانیاں سن کر تم مزے لوگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا، اس کے لیے اللہ نے نازل فرمایا کہ بعض لوگ گانے کی چیزوں کو خریدتے ہیں۔ آج تو موبائل آ گیا، اس لیے ٹی وی کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتا میں، ہر جیب کے اندر ٹی وی، ہر جیب کے اندر تھیٹر، ہر جیب کے اندر گانے کی چیزیں، ہیڈ فون، بلوٹوتھ، پتہ نہیں کیسے کیسے ماڈل کی چیزیں آ گئی ہیں، آج تو کچھ بول نہیں سکتے، اس لیے کہ جیب میں تھیٹر لگ کر پھر رہا ہے۔ موبائل لینے کا مقصد ڈالبی سسٹم سپیکر اس کے پاس ہونا چاہیے، بلوٹوتھ ایسا مہنگا 18,000 20,000 کا بلوٹوتھ کہ باہر انہیں گاڑی میں گیا بولو تو بھی باہر کا آ کر کیا ہے، کیا نوائس، کیا کینسلیشن، باہر کی کوئی بھی چیز اسے سنائی دینا نہیں۔ ایسے مہنگے مہنگے بڈس، مہنگے مہنگے ہیڈ فونس لے کر آدمی گاڑی پر چڑھ کر
گانے سنتے ہوئے دکان کو جاتا ہے، دکان کے اندر جانے کے بعد بھی وہ سیدھا اٹھا کر گانے لگا دیتا ہے، ٹی وی لگا دیتا ہے، میوزک لگا دیتا ہے۔ آج کل کے ہوٹلوں میں کھلی ذرے گانا لگا کو آدمیوں کو اندر بلا رہے ہیں، گانا سن لو، ادھر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، بہترین گانے لگائیں گے تم کو، بہترین گانے سنائیں گے تم کو۔ تو میرے بھائیوں، جس انگریز نے، جس یہودی نے یہ ایجاد کیا ہے، میوزک کی چیزیں ایجاد کی ہیں، خریدنے والے کون ہیں؟ وہ زمانے میں نبی کا دشمن نضر ابن حارث تھا، جس نے میوزک کی چیزوں کو خرید کر نچوایا، یعنی ہیروئن کو خرید کر مکے کی سرزمین پر لا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس ہیروئن کو نچوایا اور لوگوں کو اللہ کے نبی کے قرآن سے دور کروایا، لوگوں کو اللہ کے نبی سے دور کروایا۔ آج وہ یہودی پورے مسلمانوں پر حاوی ہو چکا ہے۔ کوئی مسلمانوں کا گھر، کوئی مسلمانوں کا ایک فرد ایسا بھی نہیں ہے جو گانا نہ سنتا ہو، کوئی مسلمانوں کی ایک عورت نہیں ہے جو گانا نہ سنتی ہو۔ ہر بچی، ہر بچہ، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بڑے نوجوان، یہاں تک کہ جو اسکولوں میں ہم پڑھا رہے ہیں نا ہمارے بچوں کو، سال میں ایک مرتبہ فنکشن ہوتا ہے، اور وہ فنکشن کے اندر وہ چھوٹے معصوم بچے اس فنکشن کے اندر بولتے ہیں کہ تو کون سے گانے کی ڈانس کرے گا۔ بچی کو ہیروئن بناتے ہیں، بچے کو ہیرو بناتے ہیں، ہیرو بنانے کے بعد، بچی کو ہیروئن بنانے کے بعد، وہ ہیروئن جس فلم کے اندر جیسا لباس پہنتی ہے اس بچی کو پہناتے ہیں، وہ ہیرو جس گانے کے اندر جو لباس پہنا ہے وہ لباس اسے پہناتے ہیں۔ اور یہ بے شرم مسلمان، بے حیا مسلمان اس فنکشن کو جب میسج آتا ہے، سارے پیرنٹس ہمارے اس یعنی اسکول کے اندر فنکشن ہونے والا ہے، یعنی سال میں ایک مرتبہ یہ فنکشن ہوتا ہے، تمام پیرنٹس سے آ کر درخواست ہے تم آ جاؤ، تمہارے بچے کا اس میں پروگرام ہے، تمہاری بچی کا اس میں پروگرام ہے۔ یہ بے شرم ماں باپ ایسے اسکول میں جاتے ہیں اور اس کی بچی اس ہیروئن، جس ہیروئن کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمائے ہیں ان کو ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہوں، جس ناچنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو زمین میں دھسانے والا اللہ ہے، ان کے چہروں کو سور اور یعنی بندر کے جیسا بنانے والا اللہ ہے، جو میوزک کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو یہ مسلمان بڑے خوش کہ اے دیکھو میری بچی ناچتی ہے، با کیا کمر ہلاتی ہے، دیکھو میرا بچہ ناچتا ہے، دیکھو دیکھو کیا ہے، دیکھو صبح میں آ کو واہ کیا ڈانس کری ہماری بچی، خوش ہو گئے، صبح بھی شرم آتی نہیں بولنے کے لیے۔ کیا نبی کی امتی ڈانس کے لیے آئی ہے؟ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے اسکولز میں جن کو کچھ بھی، وہ چاہے کوئی بھی اسکول ہو، میں ہر ایک کی اسکول کی بات کہہ رہا ہوں، آج کے ماحول میں جو اسکولز ہیں وہ اسکولز کے اندر فنکشن رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے گانا ڈال کر پریکٹس 1 ہفتہ 2 ہفتہ کرواتے ہیں۔ وہ بچوں کی نظر، چھوٹی 8 سال کی بچی، 9 سال کی بچی اس گانے کو دکھاتے ہیں، دیکھ انہیں کمر کیسا ہالے کے ویسے چھلانا، انہیں ہیرو پر کیسا ہاتھ ڈالے کے ویسا ڈالنا۔ اور وہ ہیروئن کیا پورا کپڑا پہن کر آتی ہے، پورا کٹ 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 کٹ۔ چھوٹے معصوم 8 سال 9 سال کے بچے اس پروگرام کو کرنے کے لیے تقریباً 2 ہفتے ٹریننگ کرتے ہیں اور اس گانے کو 100 مرتبہ دیکھتے ہیں۔ کیا یہ بچے جا کر آگے اللہ کے ولی بنیں گے؟ ان بچوں کے اندر زنا کی بیج 8 سال کی عمر میں ڈالی جا رہی ہے۔ گانا سننا، گانا دیکھنا یہ زنا کی بیج کو ڈالتا ہے۔ بچہ دیکھتا ہے، بچی دیکھتی ہے، تو اب یہ بیج یہاں پیدا ہوئی۔ ہمارے مدرسوں کے اندر کیا کر سکتے ہم لوگ؟ 1 گھنٹہ بھیجتے تو وہ 1 گھنٹہ بھی یعنی پابندی سے آتے کیا بھی نہیں، ایکسٹرا کیا بولتی کلاسز رکھ لیے حضرت، اس لیے ایگزام چلتا ہے، اس میں بھی کٹ مارتا ہے ملا کے، تو اس میں بھی کیا کرتے بولا کیا بات کل کا ہی کوئی اینول، تو حضرت وہ اینول فنکشن تھا اس واسطے آج سے کیا نہیں کیا لیا، بات اس میں پروگرام ہو تو ڈانس کا پروگرام لیا حضرت، بڑا خوش ہو گئے ہمارے پیرنٹس سب بھی، بچی کی وجہ میں بھی ڈانس کری حضرت، اس میں دل جلتا ہے میرے بھائی۔ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ کیا یہ لوگ آگے جا کر اپنے بچوں اور بچیوں کے زندگی کے اندر دین کو قائم کرنے والے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اس کو گناہ ہی نہیں سمجھے، گناہ سمجھتے تو اپنے بچے اور بچیوں کو نچواتے نہیں ہیں،
गुनाह समझते, अपने घरों के अंदर सीरियल नहीं देखते, फिल्म नहीं देखते, गुनाह समझते तो नौजवान अपने फोन से फौरन गाने को डिलीट कर देता। कलकड़े का एक वाकया है, तकरीबन आज से 2-3 साल पहले का। एक मुसलमान बच्चा कान में हेडफोन रख लिया है, बाइक में जा रहा है और इतनी तेज़ी से चला रहा है, पीछे कौन सी गाड़ी आती है यहाँ लग गया नहीं, काना में रख डाला है, क्या मालूम होता पीछे कौन सी गाड़ी आती है, क्या आती है। गाने सुन को मज़े मज़े लेको जा रहा है, पीछे से गाड़ी आकर मार डाली, स्पॉट में आउट। गाना सुनता हुआ अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, ये गुनाह इतना खतरनाक गुनाह है, गाना सुनना और फिल्म देखना, जिसको मुसलमान गुनाह ही नहीं समझे, इतना खतरनाक गुनाह है कि अल्लाह ने दुनिया के अंदर ही उसे अजाब को तैयार कर रखे हैं। उसकी चेहरा आकर क्या है, पसम कोसा कि फंगस गिंगस आया था, चेहरे बदल जाते हैं हजरत असर। ये अल्लाह झलक दिखाया खाली, आया था नहीं कोरोना के मौके पर। वो क्या की सूरत ये होया कि हजरत ऐसा मालूम होता ना है, बिगड़ जाती है। एक नमूना है, समझ जाओ, समझ जाओ। नहीं समझते हम लोग आकर वोज गाने के पीछे, वोज म्यूजिक के पीछे, वोज ऐसे नाजायज कामों के पीछे जाते हैं, उसे गुनाह नहीं समझे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला किस्म किस्म की बीमारियों को डालकर किसी का चेहरा बंदर जैसा हो जाएगा, किसी का चेहरा खिंजीर जैसा हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह का वास्ता, म्यूजिक अगर तुम्हारे मोबाइल के अंदर है, गाने तुम्हारे मोबाइल के अंदर हैं, फिल्म डाउनलोड करके तुम्हारे मोबाइल के अंदर रखे हैं, अल्लाह का वास्ता देकर कह रहा हूं, डिलीट कर डालो, खत्म कर डालो, तौबा कर लो, वरना अल्लाह के अजाब को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी चीज यह है, म्यूजिक हराम है, नाजायज है, और म्यूजिक सुनने वाले के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसी कौम पर जमीन में धंसा दिए जाने वाला अजाब जरूर आकर रहेगा। खिंजीर, उनके चेहरे खिंजीर जैसे बना दिए जाएंगे, ये अजाब भी जरूर आकर ही रहेगा। उनके चेहरे बंदर जैसे बना दिए जाएंगे, ये अजाब भी जरूर आकर ही रहता है। बाज लोग, अब तो समझ में आया नहीं, गाना हलाल है हराम है, क्या है भाई, जायज है। कितनी बड़ी टीवी रखी है घर के अंदर, कितना बड़ा होम थिएटर रखकर गाने रोजाना सुन रहे हैं। जर्रा गलियों को हूं जाकर ले लेकर आओ। म्यूजिक ईजाद करने का एक मकसद यह है कि उम्मत को कुरान से दूर कर दिया जाए, उम्मत को अल्लाह के दीन से दूर रखा जाए। जैसा कि नजर इब्न हारिस ने मक्के के लोगों को अल्लाह के नबी के कलाम को सुनने से दूर रखा था, तो म्यूजिक ईजाद करने का मकसद यही है, उम्मत म्यूजिक के पीछे चले जाए और उम्मत गानों के पीछे, फिल्मों के पीछे चले जाए। आज हमारे पास इतने मोबाइल हैं, दिल पर हाथ रखकर मस्जिद में बैठे हैं, बोलो दिन में कितने मर्तबा हम कुरान को उठाकर कम से कम देखते हैं? पढ़ना दूर की बात है, कितने मर्तबा देखते हैं? बोलो जरा, दिल पर हाथ रखकर बोलो। जब से ये मोबाइल आया ना, सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई कॉमेडी देखने में, कोई ना कोई जोक देखने में, कोई ना कोई शार्ट देखने में, कोई ना कोई फिल्म देखने में, जोक्स देखने में इस मोबाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो नजर इब्न हारिस जो अल्लाह के नबी का दुश्मन था, उसने मक्के के लोगों को अल्लाह के नबी के कलाम को सुनने से दूर रखा। आज ये मलऊन चीज, ये चीज लोगों को कुरान पढ़ने से दूर कर रही है, लोगों को नमाज पढ़ने से दूर कर रही है। जर्रा क्या तो भी ये क्या वो क्रिकेट वर्ल्ड कप गिल्ड कप आ गया बोलो तो खत्म, लोग उसमें मुनहमिक, सुबह से लेकर शाम तक नमाजा की कोई परवाह नहीं, कुरान की कोई परवाह नहीं, जिक्र की कोई परवाह नहीं। कई को बोले तो इसे हलाल समझे हम ना, इसे जायज समझे। जो चीज, जिस चीज को जायज समझकर किया जाता है, जो गुनाह, बड़ा गुनाह
جس بڑے گناہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی عذابوں کے وعید سنائے ہیں اس کو جان بوجھ کر کیا جاتا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے وہ آدمی کافر بھی بن جائے گا۔ اب اس کو حلال سمجھا، سود کو بھی حلال سمجھے گا کیا بھائی؟ اس میں اس کو حلال سمجھا، زنا کو بھی حلال سمجھے گا، شراب کو بھی حلال سمجھے گا۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھجکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے اللہ کا واسطہ نضر ابن حارث کی ٹیم میں جانا چاہتے ہو جس نے اللہ کے نبی سے لوگوں کو چھڑوا کر، ہٹا کر، الگ کر کے اپنی ٹیم میں جمع کیا، اور اللہ کے نبی نے اپنی ٹیم میں ان لوگوں کو شامل کیا جو قرآن کو سننے والے ہوتے ہیں، جو نبی کی بات کو سننے والے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں ڈیسائیڈ کریں کیا ہم اللہ کی نبی کی اس ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں جس ٹیم کے اندر میوزک کرنے کی چیز نہیں ہے، ناچنے والی عورتوں کے پروگراموں میں نہ نبی کی ٹیم گئی ہے نہ نبی کے صحابہ گئے ہیں، لیکن اس کے خلاف نبی کا جو دشمن تھا نضر ابن حارث، تو اس کے پروگراموں میں جانے والے وہ اللہ کے نبی کے دشمن بھی تھے، صحابہ کے بھی دشمن تھے۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اور ہماری بیویاں اور ہمارے بچے کس کی ٹیم میں ہیں؟ نبی کے دشمن کی ٹیم میں ہیں یا نبی کے ٹیم میں ہیں؟ دوسری چیز، قوالی، عرس مناتے نہیں، عرس کا معنی معلوم ہے کیا؟ عربی میں عرس کو کہتے ہیں شادی کو۔ ایک مزار پر آ کے، چاہے وہ مزار اللہ والوں کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ وہاں اللہ والے ہوں یا نہ ہو، ایسی جگہ پر آنا، عرس کے نام پر لوگوں کو جمع کرنا، جمع کرنے کے بعد دور دور سے قوالیاں گانے والوں کو بلانا۔ قوالی گانے والا مرد بھی ہوتا ہے، قوالی گانے والی عورت بھی ہوتی ہے، دونوں کو بلایا جاتا ہے، اور ایک بہت بڑا میلہ عرس کے نام پر، کیا بھائی تمہیں کر رہے ہیں؟ بولے تو فلاں قبر کے پاس فلاں ولی کا عرس کر رہے ہیں۔ کیا ان کی زندگی میں ان کی شادیاں نہیں ہوئیں کیا؟ بچے نہیں ہوں کیا؟ تمہیں کیا آج کا نئی شادی کر رہے ہیں؟ وہ ہندوؤں میں بعض لوگ آ کر وہ کیا کرتی ہوں، دیوا دیوتی کو آ کر کیا ہے شادی کرنے کا، کیا کی عید ہے ان کی شادی، خصوصاً ان کے کپڑے بدلاتی، پتہ نہیں کیا کیا کرتی۔ تو پیٹ پالو لوگ کیا کرے بولے تو یہ دھندا بڑا اچھا ہے، اور اس کے نام پر چندہ بھی ہوتا ہے، لوگوں کی بھیڑ بھی جمع کی جاتی ہے، اور ان لٹیرے، دین پر ڈاکہ ڈالنے والے لٹیروں کو بلایا جاتا ہے جن کے چہرے کے اندر اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں ہوتا، جو نہ نماز کے پابند ہوتے ہیں، اور ایسی خوبصورت شاعرہ، ایسی خوبصورت قوالیہ کو بلایا جاتا ہے، عورت کو بلایا جاتا ہے، اور سٹیج سجایا جاتا ہے، اور اس میں بٹھا کر قوالیاں پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، قوالیاں گانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ قوالی گاتے ہیں، پہلے سب سے پہلے میوزک، سارن، سب سے پہلے وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں میوزک کے ساتھ، نبی کی تعریف کرتے ہیں میوزک کے ساتھ، پھر بولتے ہیں کہ دیکھ واہ واہ بھائی، یہاں اچھالنے والے پیسے، سب سے زیادہ قوالی گانے والے، قوالی سننے والے، آج ان قوالوں پر پیسہ ایسا، انہیں کیا تبھی تعریف کر ڈالا بولے تو کیا تبھی لڑکی کے خلاف بولیا پیسہ اچھال دیں، ہاں یہ کراتے سو مقابلہ، انہیں آ کر اسے چھیڑنا، انہیں آ کر اسے چھیڑنا۔ اب وہاں دیکھنے واسطے کون جاتی ہے بولے تو ہمارے آدمی، باہ وہاں کیا کی قوالی ہوتی ہے، کہتے بھائی باہ وہاں پہلے سے پوسٹر لڑکی کا، باہ کیا خوبصورت ہے، نہیں یہاں جانا ہے، دیکھنے جانا ہے کم از کم۔ اب چند عورتوں کو سوب پھر کر اعلان کیا جاتا ہے فلاں جگہ عرس ہے، کس کے نام پر عرس کرتے ہیں؟ نضر ابن حارث نے جو کام کیا تھا نا، آج یہ لوگ کر رہے ہیں۔ انہیں لیو کرا تھا، ایک ہیروئن کو بلایا تھا نچوانے کے لیے، جھوٹی کہانیاں کی کتابیں خرید کر اس نے جھوٹی کہانیاں سنایا تھا، آج یہ لوگ وہی کر رہے ہیں، خریدتے ہیں، ایک رات کے لیے
ایک قوال مرد کو 1 لاکھ 2 لاکھ کی ان کی تنخواہ ایک رات کے لیے. قوالیہ کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے ایک رات کے لیے خالی قوالی گئی بولے تو. اب اسے دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ چلو ہاں گئیں گے. نعوذ باللہ. جتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے عذاب میں, قرآن مجید میں جو اللہ نے عذاب بیان کیا ہے, اولئک لہم عذاب مہین, یہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے ذلت دینے والا عذاب ہوگا. اب بعض لوگ دکانہ لگتے ہیں, وہاں دکانہ کے واسطے جاتے رہتے ہیں. بعض لوگ دیکھیں گے وہاں کیا ہے کہ سنیں گے کیا ہے کہ میرے بھائیوں اگر میوزک اتنا جائز ہوتا تو نماز پڑھتے ہوئے امام صاحب اللہ اکبر رہتے ایک جنے کو میوزک والے کو رکھنا ہے, ہاں میوزک بجا رہے ہمیں نماز پڑھتے ہیں کرو. ہاں کبھی کرے ایسا؟ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں, ذرا میوزکوں کو بلا لے کر جاؤ, 6 تکبیر کہتے ہوئے میوزک مارو کر کے. حج کو جا رہے ہیں, لے لے جاؤ ان قوالوں کو, دیکھیں گے وہاں کعبۃ اللہ کے پاس جا کر میوزک بجا کر دیکھو, دیکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ آتا ہے, جاؤ کسی قوال کی ہمت ہے جا کر وہاں جا کر قوالی پڑھو, دیکھیں گے. 10,500 صحابہ کی قبر مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے, کسی قوال کی ہمت ہے جا کر وہاں جا کر قوالی گائے. میوزک خالی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے کون تو بھی میوزک والا رنگ ٹون رکھا بولے تو پورے آدمی پھر کو دیکھتے ہیں سایہ. کیا وہ مسلمان وہاں قوالی گانے والے کو روک نہیں سکتا؟ کیا صرف مسجد میں میوزک حرام ہے, باہر میوزک حلال ہے؟ اللہ کے نام پر میوزک بنانا یہ حلال ہے. یاد رکھو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے گانا سننا سنگل گناہ ہے, قوالی دیکھنا قوالی سننا ڈبل گناہ ہے. گانے میں فحش چیزیں ہوتی ہیں, گندی چیزیں ہوتی ہیں, اور گانا گانے والا بھی گانا سننے والا بھی ہے بھئی یہ فحش چیزیں ہیں, گندی چیزیں, یہ سمجھ کر گانا سنتا ہے. لیکن قوالی سننے والا میوزک سنتا ہے اور ان قوالوں کی باتوں کو سنتا ہے عبادت سمجھ کر, نیکی سمجھ کر. رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے, رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو یہ قوالی دکان میں بجتی ہوتی ہے اور قوالی کو سننا باعث ثواب سمجھتا ہے. ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا بعثت لکسر المزامیر, مجھے اللہ کئی کو واسطے بھیجا معلوم؟ دنیا کے اندر یہود و نصارہ, کرسچین, جوس, ان لوگوں نے میوزک کو عام کر چکے ہیں. اللہ نے دنیا کے اندر مجھے اس لیے بھیجا کہ میوزک کی چیزوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے. تو اس لیے عرس میں شرکت کرنے والے بڑے گنہگار ہیں, قوالی گانے والے بڑے گنہگار ہیں, قوالی سننے والے بڑے گنہگار ہیں, گانا سننے والے بڑے گنہگار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جس دشمن کا تذکرہ فرمایا اس دشمن کی ٹیم میں شامل ہونے والے وہ لوگ ہیں. تو اسی لیے میرے بھائیوں گانے سننے والے جب ہیروئن کو دیکھتے ہیں بولے تو نامحرم عورت کو دیکھنا بھی حلال سمجھتی ہوں. جب عورت دیکھتی ہے فلم, گانا سنتی ہے, قوالی دیکھتی ہے, عورتیں وہاں کھلا بے پردہ میک اپ کر لے کا کو سب کو اپنا چہرہ دکھائے بولے تو جائز ہے یہ؟ کیا عورت کے لیے اللہ قرآن میں کوئی قانون نہیں رکھا؟ ہمارے نبی کی 11 بیویاں 4 بیٹیاں تھی, پردہ گردہ کیا بھی نہیں کیا ہمارے نبی کی بیویاں نعوذ باللہ اس طرح گھومتے تھے؟ اللہ نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا یا ایھا النبی یعنی یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اے نبی کی بیویوں سن لو, تمہارے دل کے اندر یہ خیال نہ آئے کہ میں نبی کی بیوی ہوں, میں کیا بھی کر لے تو بھی چلتا, کچھ بھی کر لے تو بھی چلتا. کان کھول کر سن لو, اگر تم نے بے حیائی کا کوئی کام کیا
تو نبی کی امت اگر وہ کام کر رہی ہے، نبی کی امت کی عورتیں وہ کام کر رہے ہیں، ان کو سنگل عذاب ہوگا. نبی کی بیویاں اگر بے حیائی کا کام کریں بولے تو ان کو ڈبل عذاب ہوگا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. نبی کی بیویوں کو اللہ نے حکم فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. نبی کی بیویوں، زمانہ جاہلیت میں تم بے پردہ پھر رہی تھی، اب بند کر دو، گھروں میں بیٹھو، گھر کے اندر رہو، تم نہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، بے پردگی سے اپنا چہرہ دوسروں کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے تم پر پردے کو لازم کیا ہے. تو اب وہاں عرس کے جگہ جمع ہونے والے مسلمان مرد اور عورتیں بے پردگی کے ساتھ، اور جو قوالیاں گانے والے اور گانے والیاں جو عورتوں کو بلائے جاتے ہیں بے پردگی کے ساتھ اپنا چہرہ دکھاتے ہوئے میوزک کے ساتھ یہ قوالیاں گاتے ہیں. کئی کو اس کو گناہ نہیں سمجھے، ثواب سمجھ رہے ہیں، اس لیے گانے کو گناہ نہیں سمجھے، فلم دیکھنے کو گناہ نہیں سمجھے. اب فلم میں ہیروئن کے پورے کٹ پیسز کو دیکھتا ہے، انہیں وہ حلال سمجھتا، انہیں ناچنے کو حلال سمجھتا ہے، اپنے بچوں کو نچوا رہا ہے اسکولوں کے اندر. تو میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ میوزک سننا، گویا میوزک آج کل انگریز کیا کریا، بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں دیکھے ہوں گے آپ، دھیرے سے میوزک، کیا بولے تو میوزک سننے سے دل کے اندر ذرا سکون ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میوزک سننے کی وجہ سے آدمی کے اندر زنا کی خواہش پیدا ہوتی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علماء کتابوں کے اندر لکھے ہیں. جو بندہ میوزک، گانے، فلمیں دیکھنے اور سننے کا عادی بن جاتا ہے، آگے جا کر وہ زانی بھی بن سکتا ہے، آگے جا کر وہ کسی عورت کے ساتھ غلط تعلقات بھی قائم کرتے. اس لیے کہ فلمہ میں وہ دکھاتے سو کس کی بچی رتی نے لائن مارتا سے کیا، یہ سب سسٹم آ کر فلمہ کے ذریعے چاہیا ہے. سو آج جتنی بچیاں بھاگ رہے ہیں نا، وہ سارے بھاگنے کے پیچھے یہ بچپن سے 9 سال 8 سال سے دکھاؤ، گانے دکھاؤ بچوں کو، فلمیں دکھاؤ بچوں کو، اور اسکول میں اینول فنکشن میں لے جا کر نچواؤ. تو ہماری بچیاں کیا بنیں گی؟ کیا ڈانس کرنے والی بنیں گی؟ ان کے جسم کے اندر، ان کی زندگی کے اندر حیا اور شرم کا مادہ ختم ہو جائے گا. اسی لیے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے لوگوں کے پاس ناچنے والی عورتیں زیادہ ہو جائیں، گانے والی عورتیں زیادہ ہو جائیں، اور میوزک کے چیزیں زیادہ ہو جائیں. انتظار کر لو اللہ کے عذاب کا. اللہ کا کیا عذاب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ لَيَكُونُنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت میں سے بعض وہ لوگ ہوں گے لَيَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، کہ شراب کو پئیں گے. کیسے شراب کو پئیں گے؟ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، شراب کو شراب کا نام بدل کر پئیں گے. اور پھر يَعْزِفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمَغْنِيَّاتِ، ان کے سامنے میوزک کی چیزیں ہوں گی اور ناچنے والی عورتیں ہوں گی. تو اللہ کیا کرے گا؟ یخسف اللہ بہم الارض، اللہ ان کو زمین میں دھسائے گا. ویجعل اللہ منہم القردۃ والخنازیر، اللہ ان کے چہروں کو بندر بنا دے گا، خنزیر اور برا جانور بنا دے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں، جتنے لوگ میری بات کو سنے ہیں، آپ کے موبائلوں کے اندر اگر گانے ہیں ڈیلیٹ کر ڈالو. گھر کے اندر ہوم تھیٹر رکھ کر گانے سننے والے کان کھول کر سن لو، تمہارے گھر کے اندر عذاب آنے والا ہے. تمہارے چہرے خنزیر جیسے بننے والے ہیں، بندر جیسے بننے والے ہیں. ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں زمین کے اندر دھسائے گا. یہ میری نبی کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں،
دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہو کر ہی رہے گی۔ کریں گے توبہ انشاءاللہ۔ گانے سننے والے، گانے دیکھنے والے، نضر ابن حارث جو نبی کا دشمن تھا، لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، قرآن سے دور کرنے کے لیے، ذکر سے دور کرنے کے لیے، مسجدوں سے دور کرنے کے لیے، اللہ کے نبی سے دور کرنے کے لیے اس نے میوزک کو ایجاد کیا تھا۔ اگر آج مسلمان اس کے ٹیم میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں، نوجوان کانوں میں رکھ کر گانے سننے والے، آٹوؤں میں ڈک بجا کر گانے سن کر، آٹو چلانے والے، کار چلانے والے، بس کے اندر ٹی ویاں رکھ کر لوگوں کو فلمیں دکھانے والے، کان کھول کر سن لو، تم نے اسی طرح اگر اس کو گناہ نہیں سمجھا تو اللہ کا عذاب تمہارے گھر کے اندر اترنے والا ہے، وہ کسی بھی صورت میں اتر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا واسطہ، کون کون توبہ کریں گے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ ڈیلیٹ کریں گے گانے، دیکھیں گے فلماں، ہمارے بچوں کو اینول فنکشن میں لے جا کر چھوڑیں گے ناچنے واسطے۔ بولو بھائی، بڑے فخر کے ساتھ ماں باپ بولتے نا ہمارے بچی ناچی اس میں کر کو۔ قوالی سے توبہ کرو، قوالی سننا کر دیکھیے، ایک ہے میوزک، ایک ہے انہوں پڑھتے سو، یہ دو بھی گناہ ہے۔ اللہ کے نام پر، اللہ کے نبی کے نام پر میوزک بجائی جا رہی ہے۔ توبہ کرو اللہ کا واسطہ۔ ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے جو لوگ نبی کی بات کو سننے میں شامل تھے، قرآن کو سننے میں شامل تھے، دیکھنے میں شامل، اللہ کے نبی کے جماعت میں ہم ہونا چاہیے، نضر ابن حارث کی جماعت میں ہم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔